محرام بظاہر خاموش تھا، مگر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شہزام نے ایک لمحہ بھی دیر کی ہوتی تو وہ دونوں گاڑی کے پچھلے حصے کی طرح کچلے جا چکے ہوتے۔ شہزام نے جلدی سے بچوں کو اپنی باہوں میں چھپایا اور کیک شاپ کی طرف بڑھا۔ حملہ آور نے جب دیکھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے تو وہ فوراً گاڑی چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ شہزام نے ڈرائیور کا پیچھا نہیں کیا کیونکہ وہ بچوں کی حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ مزید یہ کہ یہ واقعہ ایک عوامی مقام پر پیش آیا تھا جہاں نگرانی کے کیمرے موجود تھے، اس لیے پولیس کو ہٹ اینڈ رن کرنے والے ڈرائیور کو جلدی پکڑ لینا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد کسی نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس فوراً موقع پر پہنچ کر شہزام کا بیان لینے لگی۔ اسی دوران محفین فون پر صبرین سے روتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ ممی ممی۔ جیسے ہی صبرین نے محفین کی آواز سنی وہ گھبرا گئی۔ میری جان کیا ہوا؟ ممی کچھ بہت خوفناک ہوا۔ ابھی ایک کار تیزی سے میری اور محرام کی طرف آئی اور ہم تقریباً مر گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ ہمارے ڈیڈی نے ہمیں گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ محفین مسلسل روتی جا رہی تھی۔ صبرین کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ تم لوگ کہاں ہو؟ میں فوراً آ رہی ہوں۔ فون اپنے پاپا کو دو۔ پاپا بھی پولیس سے بات کر رہے ہیں۔ ہم وہیں ہیں جہاں آپ نے مجھے کیک لے کر دیا تھا۔ محفین بات کرتے کرتے ساروں کی تار رونے لگی، جس سے صبرین مزید بے چین ہو گئی۔ ڈرو مت میری جان، میں ابھی پہنچ رہی ہوں۔ فون رکھتے ہی ولید نے اپنے اسٹیئرنگ وہیل کو سختی سے پکڑ لیا اور بہت سکون سے بولا، کیا بچوں کے ساتھ کچھ ہوا ہے؟ وہ کہاں ہیں؟ ہم فوراً وہاں چلتے ہیں۔ صبرین کی سوچیں بکھر چکی تھیں۔ جیسے ہی اس نے ولید کو پتے کے بارے میں بتایا وہ پوری رفتار سے گاڑی دوڑانے لگا، مگر راستہ ایک حادثے کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ چونکہ ولید کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی، صبرین نے جلدی سے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی۔ میں خود پیدل چلی جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ جلدی سے گاڑی سے اتر گئی اور آگے بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ ولید کچھ کہہ پاتا۔ ولید نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ بے وقوف، تم نے پھر سے ناکام کر دیا۔ اب شہزام نے بیکری سے نکلنے کے بعد بچوں کو باہر نکال لیا تھا۔ وہ شخص بولا، لگتا ہے کہ اس نے کار کو اپنی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ بے وقوف، ولید نے تانے دیتے ہوئے کہا، کیا تم نے سب ثبوت مٹا دیے ہیں؟ فکر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر ولید کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ ایک اور موقع اور پیسے برباد ہو گئے۔ شہزام کی قسمت بہت زیادہ اچھی تھی، یا شاید اس کے نوجان تھے، ورنہ وہ بار بار کیسے بچ سکتا تھا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد صبرین نے منظر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ شہزام کی گاڑی کا پچھلا حصہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ ممی، جیسے ہی محفین اور محرام نے اسے دیکھا وہ اس کی طرف دوڑ پڑے۔ ممی، ہم شاید آپ کو دوبارہ نہ دیکھ پاتے، محرام نے دھیمی آواز میں کہا۔ شکر ہے اس بار ہمارے پاپا ساتھ تھے۔ محرام کی طرف سے
شہزام کی تعریف کرنا بہت نایاب تھا، مگر صبرین کو بھی شہزام کا احسان مند ہونا پڑا۔ اگر شہزام نے بروقت رد عمل نہ دیا ہوتا تو شاید وہ اپنے بچوں کو کھو چکی ہوتی۔ سپی، شہزام اس کے پاس آیا۔ اس کی گہری آنکھیں شرمندگی سے بھری ہوئی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بچوں کو اتنے خوفناک حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ صبرین حادثے کو دیکھ کر چونک گئی۔ اسے عزت کی موت یاد آ گئی۔ یہ پھر سے ایک حادثہ تھا۔ محض 1 مہینے میں اس کے ارد گرد کئی بار حادثے پیش آ چکے تھے۔ یہ چیز اسے چوکنا اور خوفزدہ کر رہی تھی۔ کیا یہ سب کسی کی سازش تھی یا صرف ایک اتفاق؟ اور اگر یہ کسی کا منصوبہ تھا تو نشانہ وہ تھی یا شہزام؟ شہزام کے ہونٹ ہلے، مگر وہ بچوں کے سامنے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ پہلے یہاں سے نکلتے ہیں اور بچوں کو گھر چھوڑتے ہیں، پھر میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا۔ صبرین نے سمجھ لیا، مگر اس کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، چونکہ گاڑیوں کو علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ شہزام نے محفین اور محرام کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور چلنے لگا۔ اس کا لمبا مضبوط جسم دیکھ کر صبرین ایک لمحے کے لیے حیران سی رہ گئی، پھر جلدی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مکمل طور پر بھول گئی تھی کہ ولید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ ہادی کی گاڑی میں بیٹھی تب اسے یاد آیا کہ اسے ولید کو پیغام بھیجنا ہے۔ اس نے جلدی سے واٹس ایپ پر لکھا، تم گھر چلے جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ راستے میں وہ مسلسل بچوں کو تسلی دیتی رہی۔ بچوں کو سوری فیملی کے گھر چھوڑنے کے بعد وہ شہزام کے ساتھ پولیس اسٹیشن گئی۔ سوری سپی، یہ قتل کی کوشش تھی۔ شہزام نے اپنا فون صبرین کی طرف بڑھایا، جس پر زبیر کا پیغام نظر آ رہا تھا۔ میں نے زبیر کو بٹ فیملی میں جاسوسی کے لیے رکھا تھا۔ اگر اس کی پر وقت وارننگ نہ ہوتی تو محفین اور محرام۔ شہزام کی آواز دھیمی ہو گئی، مگر صبرین کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ پیغام پڑھنے کے بعد صبرین کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹنے والا ہو۔ اس کے بچے ابھی بہت چھوٹے تھے، پھر بھی انہیں نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ آج وہ خوش قسمت تھے، لیکن کل کیا ہوگا؟ غصے سے بھرپور صبرین نے شہزام کی طرف تیز نظروں سے دیکھا۔ میں غلط تھی، مجھے بچوں کو تمہارے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ شہزام، تم واقعی ایک نحوست اور مصیبت کا منبع ہو۔ تم ہمیشہ میرے دشمن رہو گے۔ تم نے نہ صرف مجھے تکلیف دی بلکہ اب میرے بچوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے ہو۔ میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں کہ تم سے ملی؟ اس کے الفاظ شہزام کے دل میں کیل کی طرح چبھے۔ اس کا دل تکلیف سے مڑ گیا۔ اس نے بمشکل کہا، یہ کام بٹ فیملی کا نہیں ہے جو محفین اور محرام کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ صبرین نے طنزیہ ہنسی دی۔ تم نے ابھی کہا تھا کہ زبیر بٹ فیملی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر یہ ان کا کام نہیں تھا تو اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ شہزام نے سنجیدگی سے وضاحت کی۔ زبیر نے کہا کہ آفتاب کا ایک پراسرار ساتھی ہے جو اس کے لیے کئی خفیہ اور غیر قانونی کام کرتا ہے۔ اس آدمی کے نیچے
نیابے کے کئی خطرناک قاتل کام کرتے ہیں۔ نیابے کا نام سن کر صبرین چونک گئی۔ جتنا اسے یاد تھا، شہریز نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ میرا کے عاشق اصفر کو نیابے کے ایک قاتل نے قتل کیا تھا۔ تب صبرین کو شک ہوا تھا کہ میرا کے پیچھے کوئی نامعلوم قوت کام کر رہی تھی۔ شہریز خود نیابے گیا تھا تاکہ اس کے پیچھے چھپے شخص کا پتہ لگا سکے، مگر کچھ معلوم نہ ہو سکا تھا۔ سپی، اگرچہ کہان مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر زیادہ سے زیادہ وہ مجھے تنہا چھوڑ سکتا ہے۔ شہزام نے سنجیدگی سے وضاحت جاری رکھی۔ حقیقت میں سوری بٹ دشمنی میں سوری فیملی ہمیشہ مظلوم رہی ہے۔ سوری کارپوریشن کے مائکرو چپ کے ڈیٹا کو چرایا گیا۔ بٹ فیملی نے دانش کو پاگل بنا دیا۔ آفتاب نے میری ماں کو چھوڑ دیا اور انہوں نے ریحام کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کیا بٹ فیملی نے ریحام کو قتل کر دیا؟ صبرین کو ایک اور زوردار جھٹکا لگا۔ لیکن وہ تو آفتاب کا بیٹا تھا نا؟ شہزام کی آنکھوں میں درد چھلکنے لگا۔ نہیں، وہ نہیں تھا۔ ہمیں حال ہی میں پتہ چلا کہ وہ دراصل میرا حقیقی بھائی تھا۔ ہم سمجھے تھے کہ آفتاب کے لیے ریحام نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، لیکن بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ لیونا کو دھوکہ دینے والی ماریا تھی۔ بٹ فیملی ہی نے ریحام کو پہاڑ سے گرا کر سمندر میں پھینک دیا تھا۔ صبرین ساکت رہ گئی۔ ریحام کافی عرصے سے لاپتہ تھا، لیکن اس کی لاش کبھی نہیں ملی تھی۔ اس لیے اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ریحام کی لاش سمندر میں پھینکی گئی ہوگی۔ اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہ سب اس آدمی نے کیا تھا جسے ریحام نے 20 سالوں تک والد کہہ کر پکارا تھا۔ کیا آفتاب اور اس کے لوگ واقعی انسان تھے؟ ریحام کے یوں چلے جانے کے خیال سے صبرین کی آنکھوں میں بے اختیار درد بھرا آنسو آیا۔ اس نے ہمیشہ ریحام کو ایک اچھے دوست کی طرح سمجھا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جب سے وہ واپس آئی تھی، اس کے آس پاس کے لوگ آہستہ آہستہ غائب ہوتے جا رہے تھے، اور جو باقی بچے تھے وہ اسے خوفزدہ کر رہے تھے۔ ریحام زندہ ہے، وہ کوما میں ہے اور تنویر کے ہاسپٹل میں خفیہ طور پر زیر علاج ہے۔ شہزام نے اپنی تکلیف کے باوجود وضاحت جاری رکھی۔ صبرین کی آنکھوں میں اچانک سکون بھرا تھا۔ شہزام کہنے لگا، بٹ فیملی ہمیشہ سے میرے خلاف رہی ہے، مگر اب جب وہ اقتدار میں ہے تو انہیں مجھ پر زیادہ ظلم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس وقت محفین اور محرام جیسے معصوم بچوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ دراصل زبیر کو یہ خبر اس لیے ملی کیونکہ نیابے کا ایک قاتل اسے عام گفتگو میں ذکر کر رہا تھا۔ بٹ فیملی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ آفتاب کا پراسرار ساتھی اکیلا اس سازش کے پیچھے تھا اور بٹ فیملی نے اس کا حکم نہیں دیا تھا؟ صبرین فوراً شہزام کی بات کو سمجھ گئی۔ شہزام نے سر ہلایا اور ایک پیچیدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے شک ہے کہ وہ پراسرار آدمی ولید گردیسی ہے۔ صبرین کی آنکھیں لرز گئیں۔ اگر یہ پہلے ہوتا تو وہ سمجھتی کہ شہزام ولید پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے،
لیکن عزت کی موت کے بعد وہ اب کچھ بھی یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ کیا کوئی اتنا ظالم ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھی نقصان پہنچائے؟ مزید یہ کہ ولید نے محفین اور محرام کو بچپن سے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ کچھ لمحوں کے بعد صبرین نے بڑی مشکل سے پوچھا۔ نہیں، شہزام نے صاحب کوئی سے سر ہلایا۔ زبیر کو بٹ فیملی میں شامل ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، اور یہ کافی بڑی بات ہے کہ وہ اتنی معلومات حاصل کر سکا۔ وہ زیادہ کھل کر کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ اس پر شک کیا جائے گا۔ میں ولید پر شک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے چند سالوں میں وہ ہر بڑے بٹ فیملی ایونٹ میں شامل رہا ہے، حتیٰ کہ کیہان کی شادی میں بھی۔ وہ ایک عام مہمان لگ سکتا ہے، مگر یہ مت بھولو کہ وہ ایک اجنبی ہے جس کا کوئی مضبوط پس منظر نہیں۔ وہ آج جو کچھ بھی ہے، زیادہ تر امکان ہے کہ وہ خفیہ طور پر بٹ فیملی کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ صبرین کو لگا جیسے اس کا دماغ پھٹنے والا ہو۔ دوپہر میں ہی اس نے ولید کی رجینہ کے ساتھ بے وفائی کی ویڈیو دیکھی تھی، اور اب وہ اس پر بٹ فیملی کے ساتھ سازش کرنے کا شبہ کر رہی تھی۔ ویسے بھی ولید کے ارادے مشکوک ہیں، شہزام نے مزید کہا۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں حنا کی سالگرہ پر تمہارے ساتھ باتھ روم میں تھا تو وہ اتنا غصے میں تھا کہ اس نے تمہیں بے دردی سے مارا۔ یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ وہ انتقام لینا چاہتا ہے اور محفین اور محرام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ ایسا کر کے وہ مجھے وہی اذیت دینا چاہتا ہے جو اس نے محسوس کی۔ دوسری طرف اگر بچے میری ذمہ داری میں ہونے کے باوجود مر جاتے تو تم مجھ سے سخت نفرت کرنے لگتی اور دوبارہ کبھی میرے قریب نہ آتی۔ صبرین کے خوبصورت ہونٹ ہلکے سے کانپنے لگے۔ اسے وہ ویڈیو یاد آئی جس میں ولید نے رجینہ کو ایک جنونی کی طرح بے رحمی سے کوڑے مارے تھے۔ حقیقت میں ایک جنونی جیسے ولید کے لیے اسے آسانی سے چھوڑ دینا ممکن نہیں تھا، خاص طور پر جب وہ شہزام کے ساتھ رہ کر اس کی نظروں میں مجرم ٹھہری تھی۔ وہ بظاہر ایک نیک انسان لگتا تھا، لیکن کون جانتا تھا اس کی شرافت کے پیچھے کیا چھپا ہوا تھا۔ مزید پڑھا، اس نے دوپہر میں کہا تھا کہ وہ بچوں کو کھانے پر لے جانا چاہتا ہے، لیکن میں نے اسے بتایا کہ شہزام انہیں واپس سوری فیملی لے جا رہا ہے۔ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا؟ میں نے خود ہی اپنی بے وقوفی میں اسے بچوں کی موجودگی کے بارے میں بتا دیا۔ سپی، شہزام نے خاموش محسوس کیا کہ وہ اچانک خاموش ہو گئی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ چکا ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ کانپ رہا تھا اور برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ سپی، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی، لیکن تمہارے شبہات شاید درست ہوں۔ صبرین نے اچانک اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ شہزام حیران رہ گیا، لیکن خوش ہونے کی بجائے وہ مزید فکر مند ہو گیا۔ کیا تمہیں کچھ معلوم ہوا ہے یا ولید نے تمہارے ساتھ کچھ اور کیا ہے؟ نہیں، صبرین کے چہرے پر ندامت کا سایہ چھا گیا۔ میں ہمیشہ شہزام کو اندھا کہہ کر بھلا بھلا کہتی تھی، لیکن حقیقت میں خود بھی اسی جیسی ہوں۔
بہرحال وہ کافی خطرناک ہے. مجھے سب سے زیادہ محفین اور محرام کی فکر ہے. انہیں کچھ وقت کے لیے اسکول نہیں جانا چاہیے. شہزام نے کہا. انہیں بس سوری فیملی کے گھر میں رہنے دو. میں کسی کو ان کی حفاظت کے لیے تعینات کر دوں گا. جب تک وہ باہر نہیں جائیں گے وہ محفوظ رہیں گے. شہزام نے صبرین کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا. مجھے تمہاری فکر ہے سپی. ولید سے دور رہو. مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ رہتی ہو تو تم بھی خطرے میں پڑ جاؤ گی. وہ تمہارے قریب خاص مقصد کے تحت آیا تھا. مجھے معلوم ہے وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ میں اس سے شادی کا وعدہ کر کے تم سے طلاق لینے کی بجائے جزیرے پر تمہارے ساتھ سوئی تھی. صبرین تھلکی سے ہنس دی. یہ صرف وہی وجہ نہیں ہے. تم تب بھی میری بیوی تھی صبرین. ہم نے کچھ غلط نہیں کیا تھا. شہزام کے ہونٹ تھوڑے ہلے. لیکن یہ سب کچھ بہرام کی قیاس سرائیوں پر مبنی تھا. اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. لہٰذا اس نے صرف اتنا کہا. بہرحال میری بات مانو اور اسے چھوڑ دو. اگر وہ طلاق دینے پر راضی نہیں ہوتا تو میں تمہارا وکیل بن کر تمہیں طلاق دلواؤں گا. میں جب چاہوں طلاق لے سکتی ہوں لیکن ابھی نہیں. صبرین نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. شہزام کے لیے یہ قابل قبول تھا کہ وہ ولید پر بھروسہ کرتی. لیکن جو بات اسے سب سے زیادہ تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ صبرین کو ولید پر شک ہونے کے باوجود وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. صبرین یزدانی، تم میری بات کیوں نہیں مانتی؟ میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ صبرین نے بے پرواہی سے جواب دیا. تمہیں بس بچوں کا خیال رکھنا ہے. میرے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. تم وہ عورت ہو جس سے میں محبت کرتا ہوں. اگر میں تمہاری پرواہ نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ شہزام نے اچانک گاڑی سڑک کے کنارے روک دی. پھر اس نے صبرین کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے برف جیسے سفید چہرے کو نرمی سے چھوا. اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی شدید فکر کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں تھی. تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ ولید کتنا دوگلا اور خطرناک انسان ہے. کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا صرف اس لیے کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تم غلط ہو. اگر وہ بچوں کو مارنے کے لیے تیار تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال میں ابھی اسے نہیں چھوڑ سکتی. صبرین نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، جو اس کے بہت قریب تھا. شہزام نے اس کی ضد دیکھ کر اتنا غصے میں تھا کہ اس کا دل درد سے بھر گیا. صبرین، اگر تم نے اپنی زندگی کی پرواہ نہ کی اور تمہیں کچھ ہو گیا تو میں ایک ظالم عورت سے شادی کر لوں گا. پھر مت کہنا کہ اگر وہ محفین اور محرام پر ظلم کرے تو میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا. تم صبرین نے غصے سے گھوٹتے ہوئے اسے دیکھا. وہ جانتی تھی کہ وہ اسے جان بوجھ کر اکسا رہا ہے. پھر بھی اس کے الفاظ نے اسے خوفزدہ کر دیا. شہزام نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے لگا دیا اور نرم لہجے میں بولا، سپی، تم میرے ساتھ رہو یا نہ رہو، میں بس چاہتا ہوں کہ تم محفوظ رہو. I'm sorry کہ میں تم پر دباؤ ڈال رہا ہوں.
لیکن میں نہیں چاہتا کہ بچوں کی ماں ان کی زندگی سے چلے جائے، اور میں بھی تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا۔ بند گاڑی میں ہوا کم محسوس ہونے لگی۔ شہزام کے قریب ہونے سے صبرین کا دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ اس نے فوراً اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل دیا، بغیر اس کی لمبی پلکوں کو دیکھے۔ سبی، کیا تم میری بات سن رہی ہو؟ شہزام نے اس کا سر مضبوطی سے پکڑ لیا اور جانے نہ دیا۔ میں سن رہی ہوں شہزام، کیا تمہیں مجھ سے اتنی قریب ہو کر بات کرنا ضروری ہے؟ وہ شہزام کو لب بھینچے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، شہزام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جواب دیا۔ اچانک اس کا حلق خشک ہونے لگا اور وہ صبرین کے چہرے پر جھکنے ہی لگا تھا جب صبرین تیزی سے پیچھے ہوئی اور اسے سپورٹ نظروں سے دیکھنے لگی۔ شہزام، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ صبرین نے فوراً اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے سلگتے ہوئے جذباتی تاثرات نے اسے لاجواب کر دیا۔ مافین اور محرام مرتے مرتے بچے ہیں اور تمہیں یہ سب سوچ رہا ہے؟ شہزام نے اپنی کن پٹی کھجاتے ہنستے ہوئے کہا، میں ایسا نہیں کر رہا، بس اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ تم ابھی اس موڈ میں نہیں ہو، لیکن جب تمہارا دل چاہے تو بس مجھے بتا دینا، میں ہمیشہ تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، وہ شرارتی انداز میں کہتا پھر سے صبرین کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اپنی حرکتیں درست نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے قریب نہ ہوتے تو محفین اور محرام کو یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ شہزام نے سنجیدگی سے کہا، تم غلط ہو۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہ ہوتا تو تم اب تک ولید کے ساتھ ایک پرسکون شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوتی، اور وہ تمہیں مزید دھوکہ دے چکا ہوتا۔ ایک دوگلا آدمی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا وہ دعویٰ کرتا ہے۔ صبرین لاجواب ہو گئی۔ یہ وہی شہزام تھا جو کبھی بے وقوف بنا بیٹھا تھا، لیکن اب اتنا عقل مند لگ رہا تھا۔ شہزام نے اچانک شرارت سے مسکرا کر کہا، کم از کم میں ایسا نہیں ہوں۔ جب میں محبت کرتا ہوں تو کھل کر کرتا ہوں، جب برا ہوتا ہوں تو کھل کر برا بنتا ہوں۔ میں کبھی چھپانے یا دکھاوا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو کیا مجھے تمہیں انعام دینا چاہیے؟ صبرین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آخر کار پورے آسٹریلیا کو معلوم ہے کہ تم ایک مکمل گھٹیا انسان ہو۔ شہزام نے شرمندگی سے گلا صاف کیا اور بولا، چلو پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ اس نے فوراً گاڑی سٹارٹ کر دی تاکہ اس کا دھیان بڑھ جائے۔ صبرین کے ذہن میں بہت سی باتیں چل رہی تھیں، اس لیے وہ اس سے مزید بحث کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ راستے میں وہ صرف اصفر کی موت کے بارے میں سوچتی رہی۔ اصفر کی موت یقینی طور پر میرا سے جڑی ہوئی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اصفر کو نیابے کے ایک قاتل نے مارا تھا، حالانکہ بٹ فیملی کا اس سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ میرا کو یا تو بٹ فیملی کی حمایت حاصل تھی یا ان کے کسی خفیہ ساتھی کی۔ اس وقت شہزام کو شبہ تھا کہ وہ خفیہ ساتھی ولید تھا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو ولید اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اچانک صبرین کو وہ لمحہ یاد آیا جب میرا کو اغوا کیا گیا تھا
اور کسی نے اسے اور شہریز کو ایک کار میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت صبرین سوچ رہی تھی کہ آخر شہریز کا پتہ کیسے چلا۔ وہ اس کا قابل بھروسہ ساتھی تھا اور ہمیشہ چھپ کر کام کرتا تھا۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ شاید ایک رپورٹر نے بار میں شہریز کی پشت کی تصویر کھینچی تھی اور اسی سے اس کی شناخت ہو گئی، لیکن اگر یہ قیاس غلط تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ولید نے جان بوجھ کر شہریز کی موجودگی ظاہر کی تھی۔ پھر جب شہزام کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی بات آئی تو صبرین کے جیتنے کے امکانات بہت کم تھے، لیکن تبھی ولید نے مضبوط ثبوت فراہم کیے اور شہریز کو بچایا۔ اسی احسان کے بدلے صبرین نے اس سے شادی کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اب جب وہ اس سب پر نظر ڈالتی تھی تو اسے لگتا تھا کہ یہ سب میرا اور ولید کی ملی بھگت سے ہوا تھا۔ سپی، ہم پولیس اسٹیشن پہنچ گئے ہیں، تم کیا سوچ رہی ہو؟ شہزام نے آگے بڑھ کر اس کی سیٹ بیلٹ کھولی اور اسے خیالوں میں گم دیکھ کر اس کے ماتھے پر ایک پھونک ماری۔ صبرین نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ وہ اب اپنے خوفناک خیال میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ شہزام اس کی طرف دیکھتے ہوئے خود کو روک نہیں پایا۔ اس کی گہری نظریں شہزام کے دل کو بے قابو کر رہی تھی۔